بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادہ اور اصحاب کے بدتر جزے مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اور اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسے رسول اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈانپ دیا۔ سر مبارک کو دے کر اس کی بیوی نوار سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسیران کربلا اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پر سوز و انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوئی۔ کوفے میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا اجر پیش ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول خدا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے کس چیزوں آنسو بہاتے ہو، فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ بخدا اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کی تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکیم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخی ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے اس قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینے پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ کے چپ ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والے آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبہ اور شہاد محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسقلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان میں جب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی 548 ہجری میں طلائل بن زریق نائب مصر نے اسقلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق
علامہ ابن حجر یتیمی مکہ روایت فرماتے ہیں کہ سلام بن عبد الملک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں اور اس کو بشارت دے رہے ہیں کہ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ ہاں مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسے رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ تو حسن بصری نے اس سے فرمایا یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا ہے، یعنی یہی تیرا کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ سلمان بن عبد الملک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ منصور ابن جمہور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا، وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو کہ یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لیکن جب اس کو تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا اس میں امام حسین کا نورانی سر ہے جس سے عطر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے، اس نے سر کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس کو کود مشق میں باب فرادیس کے پاس دفن کر دیا۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہوگی؟ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد دوستو سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شہدائے کربلا کی درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔